ہی ہیں جو مقام اور جو رتبہ اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کو عطا فرمایا وہ تو کسی کا ہے ہی نہیں. کتاب اللہ یعنی قرآن پاک، اس کا مقام اور مرتبہ اس کائنات میں اتنا ہے کہ اس کے برابر کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی ایک چیز ہے، کتاب اللہ ہے. اس کے بعد علماء اس بات پر متفق ہیں کہ بعد الکتب، آسمانی کتابیں جتنی نازل ہوئیں ان کے بعد اور قرآن پاک کے بعد، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، قرآن پاک کے بعد درجہ اگر ہے تو بخاری شریف کا ہے. کیونکہ بخاری شریف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح لکھی ہے، ہم ان کے حالات اور واقعات پڑھیں نا تو ہمیں لگ پتہ جائے گا. ایک حدیث کو لکھنے کے لیے حضرت والا استخارہ کرتے تھے، غسل کرتے تھے، 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھتے تھے، اس کے بعد وہ حدیث لکھتے تھے. یہ جو آج لکھی لکھائی کتاب ہمارے سامنے ہے، اس کے پیچھے محنتیں کتنی ہیں. اس کے بعد مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بہت بڑے عالم فرماتے تھے کہ 3 کتابیں بڑی عجیب ہیں، ایک قرآن شریف، ایک بخاری شریف اور ایک مثنوی شریف. مثنوی شریف یہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے عشق اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے اشعار لکھے حضرت والا نے، اور 28,500 اشعار مثنوی شریف کے اندر ہیں. عجیب اللہ تعالیٰ کی کتاب، حضرت مولانا کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہم مولانا سے جو کام لیا اپنی محبت کا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اس کے بعد اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قبولیت عطا فرمائی ہے جس کتاب کو، اس کا نام ہے فضائل اعمال. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. دنیا کی کون سی مسجد ایسی ہے جس میں اس کی تعلیم نہیں ہوتی؟ گھروں میں ہوتی ہے، دفتروں میں ہوتی ہے، مساجد میں ہوتی ہے. حدیث کی کتابیں تو اور بھی ہیں، دین کی کتابیں اور بھی ہیں، لیکن جو مقبولیت اللہ تعالیٰ نے فضائل اعمال کو عطا فرمائی ایسی مقبولیت کسی اور کتاب کو نہیں ملی. اور یقین جانیے یہ بڑی مقبول کتاب ہے. مجرب بات بتاتا ہوں، اس کے اندر جو فضائل اعمال کے اندر جو فضائل نماز کا حصہ، جو لوگ کہتے ہیں نا نماز میں سستی ہوتی ہے، ہم سے نماز پڑھی نہیں جاتی، وہ فضائل نماز کا حصہ روزانہ عمل کی نیت سے 5 صفحے پڑھ لیں، 5 دن نہیں گزریں گے 5 نمازوں کا پابند ہو جائے گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا. حضرت والا نے کس درد کے ساتھ لکھا ہے وہ ہم کہاں سے لائیں. بہت بڑے اللہ والے تھے. حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان پر آخری عمر میں ایسا ایک خوف کا غلبہ ہو گیا تھا، عجیب کیفیت تھی حضرت والا کی. وہی واقعہ یہاں لکھا ہوا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اس سفر مدینہ میں، آخری سفر مدینہ تھا، سفر مدینہ میں ایک حالت طاری تھی، خوف کا غلبہ تھا. روضہ شریف میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پائنتی کی طرف بیٹھتے تھے، سامنے نہیں آتے تھے. الگ الگ بزرگوں کے معاملات ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہیں، حیات ہیں، اور آپ کی حیات دنیاوی حیات سے بھی قوی ہے. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص میرے روضے پہ آ کر مجھے سلام کرتا ہے میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں، اس کو پہچانتا بھی ہوں.